الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پردہ سیریز کا آخری حصہ ہے جہاں ہم گفتگو کریں گے۔ موضوع ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس موضوع کے ساتھ ہم اس پورے موضوع کو سمیٹ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کے ساتھ یہاں اس کلاس سے عزائم کی پختگی کے ساتھ اٹھ کر اپنے کاموں میں لگنے کا ایک عزم لے کر اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، انسانی زندگی کی بقا اتباع خدا کے احکامات میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا طریقہ جہاں مجھے اور آپ کو بتایا ہے، وہاں زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح سے احکامات الہی کو جاری کیا جائے، اس کے لیے احادیث کریمہ، آیات کریمہ، رسولوں کی سیرت اور تابع و تابعین کے مختلف تجربات اور ان کی زندگیاں اور ان کی سیرتیں مجھے اور آپ کو اس کا ذریعہ بہم پہنچاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ تمام احکامات انسانیت سے عمل کی درخواست کرتے ہیں، اور تمام احکامات کا نفاذ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بحیثیت مومن بہت سی تکلیف دہ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی سماج سے، کبھی گھر سے، اور کبھی رشتہ داروں سے، اور کبھی حکومت کے بل بوتے پر، اور کبھی خود اپنے نفس پر۔ ہماری اپنی اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جو ہماری اپنی مخالفت کرتی ہوتی ہے، اور اس کے قیام کے سلسلے میں ہمیشہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ جو شخص ان تمام مخالفتوں کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے، ایمان کے ساتھ قوت بہم پہنچاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کر سکتا ہے، اور وہی وہ شخص ہے جو اپنے خاندانوں میں ان تمام چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تک و دو لگاتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بنتا ہے، وہ اللہ کا متقی ترین بندہ بنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہو جانے والا بندہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہی وہ بندہ ہے جو پل صراط پر خیر و عافیت کے ساتھ گزرتا ہے، اور یہی وہ بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین جنت کی خوشخبریاں عطا کرتا ہے۔ سامعین کرام، احکامات صرف سننے، واہ واہ کرنے اور پذیرائی کرنے، یا پھر قلم سے صرف اس کو لکھ دینے، یا پھر اجتماعات میں شرکت کرنے، یا پھر تقاریر کو بار بار سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ احکامات عملی زندگی میں کردار کے ساتھ، اپنی سیرتوں کے ساتھ، اپنے اخلاقیات کے ساتھ اور اپنی سیرت کے کردار کے ساتھ ثابت کرنا اور اس پہ نفاذ کرنے کے کام ہے۔ یہی وہ احکامات ہیں جس کا ذکر مختلف طریقے سے، کہیں قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں، کہیں احادیث کے تذکرے کے ذریعے سے، کہیں مختلف داعیان اسلام کی مختلف طریقہ کار کے ذریعے سے، اور کہیں ایک سے 4 افراد مل کر جب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں تذکیر کرتے ہوئے، اس کا اعادہ کرتے ہوئے، یہی بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں گے، تبھی کہیں جا کر کامیابی کے دہانے پر پہنچیں گے۔ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ احکامات عملی زندگی سے ظاہر کرنے کا تقاضا پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی احکام شریعہ نازل کی گئی، مومنین نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے بتایا کہ یہ ہے زندگی، ان زندگی کی اتباع، تبھی اسلام دنیا میں نافذ ہوتا ہے اور لوگوں کو خدا کے قوانین معلوم ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، ان تمام چیزوں کے لیے جو پہلی شرط مجھے اور آپ کو رکھی گئی ہے وہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان کی پختگی کی ضرورت ہے، ایمان پہ کار بند ہونے کی ضرورت ہے، کامل ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے، اور ایمان ہی پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہی میرے اور آپ کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ ایمان کوئی کلمہ نہیں ہے کہ محض زبان سے اسے ادا کر دیا جائے، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو تکالیف اور آزمائش سے پر ہے، یہ ایک امانت ہے جو بہت بھاری ہے، ایسی صحیح و جہد ہے جو صبر کی محتاج ہے۔ اسی لیے کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے، محض ایمان لانے کا دعویٰ کرنے پر کسی کو چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بلکہ جب تک دعویٰ کرنے والے آزمائشوں میں بھٹی میں نہیں جھونک دیے جاتے، انہیں پریشانیوں سے دوچار نہیں کر دیا جاتا، ایسے حالات میں ایمان پر ثابت قدم نہ رہ پائیں اور
اسی آزمائشی دور سے پاک و صاف ہو کر باہر نہ نکلیں، ایمان پر قائم رہتے ہوئے آزمائش سے گزرنا ہی اصل بنیاد ہے، اور یہ ہی وہ سنت ہے جسے بار بار مختلف طریقے سے مختلف واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے، اور یہی وہ احکامات ہیں جو ایمان کی تجدید کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان دراصل اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا اہل ہو، جس کے اندر اس کو اٹھانے کی قدرت نہ ہو، وہ اس کے دلوں میں صرف اس ایمان کے لیے جگہ ہو اور اس کے لیے خالص نہ ہو، تو سامعین کرام وہاں نہ زندگی بنتی ہے، وہاں نہ اللہ رب العالمین کی محبوبیت آتی ہے، وہاں نہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات میسر ہوتے ہیں، وہاں صرف مطلب جو ہے تجدید کی جاتی ہے، وہاں صرف سنا جاتا ہے، وہاں سامع کی حیثیت سے صرف مطلب جو ہے سننے والا کام ہوتا ہے، وہاں زندگی میں انقلابات رونما نہیں ہوتے۔ انقلابات رونما ہونے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی کے لیے نفاذ احکامات کی ضرورت ہے۔ ایمان تو زمین میں خلافت کی امانت ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے اور زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے یہ امانت بہت ہی مطلب جو ہے معزز حیثیت سے، مقدس حیثیت سے اشرف المخلوق انسان کو عطا کی گئی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو پورا کرنے کی ذمہ داری انسان اپنے سر لیتا ہے، اور یہی نقاص وصف کی ضرورت ہوتی ہے جو آزمائش اور صبر کے ساتھ ہی اس کی تکمیل مکمل ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، آزمائش کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی، مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک آزمائش تو یہ ہے کہ آدمی کو باطل کی طرف سے تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اسے کوئی ایسا ہمدرد نہ مل پائے جس کے سہارے وہ اپنا دفاع کر سکے، اور نہ وہ خود اپنی دفاع اور بچاؤ کی ہمت رکھتا ہو۔ یہ آزمائش کی سب سے نمایاں اور عام قسم ہے، اور جس وقت ہندوستان کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں، اور حکومتوں کی طرف سے، باطل قوتوں کی طرف سے مسلمانوں کے شرعی احکامات یعنی پردے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، مختلف طریقے سے اس احکام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ عام سا مسئلہ ہے جو ہر دور کے اندر نفاذ ہوا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، مومنین کو ایک جتھا بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، احکامات کے نفاذ کے ذریعے سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم جہاں پہ آتا ہے پوری امت مسلمہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے رواز، اس مصداق میں کھڑی ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آنی چاہیے۔ سامعین کرام، آزمائشوں کا جب دور کھلتا ہے تو یہی دور جہاں اللہ رب العالمین کے کلمے کے خاطر انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہاں دوسری قسم کی جو آزمائش آتی ہے وہ اہل خاندان اور دوست و احباب کی جانب سے بھی آزمائش آتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان سے خطرہ رہتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ لوگ بھی تکلیفیں دیں گے، وہ کوششیں کرتے ہیں یا تو مصالحت کر لے یا ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اس کے لیے بھی محبت اور خرابت کی ضرورت اور واسطہ ہوتا ہے۔ اسی کے لیے وہاں پر بھی مجھے اور آپ کو ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی اپنے قوت ایمان کے بل بوتے پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کو ترجیح دی جائے، کس کے مطابق اللہ کے احکامات کے آگے کوئی بھی مطلب جو ہے آگے ٹھہر نہیں سکتا، ایک بند باندھ کر کھڑا ہو جانے کی ضرورت ہے۔ ایسا ایمان ہی انسانوں کو اس آزمائش سے نکال سکتا ہے۔ سامعین کرام، تیسری آزمائش، ان آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ دنیا اہل باطل پر اپنا فیض برساتی ہے، جب تک کہ مومن، ان کے بھائی بند اہل ایمان لوگ آسائش حیات سے محروم نہ ہو جائیں، وہاں تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو تکالیف پہ تکالیف دی جاتی ہے۔ ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ مومن اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جاتا ہے، لوگ اس کے عقیدے سے وحشت کھانے لگتے ہیں۔ جب وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور افراد پر نظر ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پورا ماحول اور تمام لوگ ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ بالکل ایک اجنبی کی حیثیت سے منفرد شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے تمام اوقات میں انسانوں کو جو ضرورت ہے، ان آزمائشوں سے بڑھ کر ان سے سخت ترین آزمائش ایک اور بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفس اور نفسانی خواہشات کی آزمائش، دنیا کی دلکشی، وہ فریبی اور دولت و اقتدار کا لالچ لاہ ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے والا دشوار ترین کام ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جب اس راہ سے روکنے والی ہمت
اور پست کرنے والی قوتیں بھی انسان کے نفس میں، ان کی زندگیوں میں اور ماحول اور معاشرے میں موجود ہوں تو یہ ساری چیزیں سب سے بڑی آزمائش بن کر رہ جاتی ہیں۔ ایسے اوقات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ کھڑا رہے اور جو اللہ کا حکم آ جائے، جیسا سیرت کی کتابوں سے مجھے اور آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام الہی کا نزول ہوتا تھا آیات کریمہ کے ذریعے سے، وہاں انہوں نے اس کو فالو کرنے کے لیے آمدن آمنا و صدقنا کے مصداق میں انہوں نے سابقون الاولون کی حیثیت سے انہوں نے قدم بڑھا کر اپنے آپ کو پہلی صف پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا اور ان تمام قوانین کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب ان حالات کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسانوں کو اس کام کے لیے جہاں پہ ہر طرح کے حالات سخت ہو جائیں تب مدد آتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بار بار تقاضا یہ کرتا ہے کہ اٹھو، اٹھ کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی خاطر تم اپنے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ایمان تمہارے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ اسے قربانی ضرورت ہے۔ قربانی کبھی زندگیوں کی چاہیے ہوتا ہے، کبھی نفس کی چاہیے ہوتا ہے، کبھی اولاد کی چاہیے ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سے کسی نعمت کے لے لینے کی ساتھ ہی آزمائش میں میرے اور آپ کے لیے تقاضا کرتی ہے۔ تبھی دنیا میں وہ سرخرو ہوتا ہے اور تبھی کہیں جنت کا حق لینے کے لیے وہ حقدار کی حیثیت سے، وارث کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام احکامات جو میں نے اور آپ نے پردے کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے، یہ تمام احکامات کو ہم نے ٹوٹل آج کی کلاس ملا کر ٹوٹل 12 گھنٹے ہم نے اس پر لگائے۔ 12 گھنٹے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان 12 گھنٹوں کے درمیان میں 12 کلاسز میں ہم نے مختلف طریقے سے احکامات الہی کو دیکھے۔ کیا ان احکامات الہی کو سننے کے بعد میں اور آپ ان عزائم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان 12 کلاسز کے درمیان میں جتنا وقفہ ہے، ان اوقات کے اندر ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا احکام الہی کے نفاذ کے لیے میرا دل، میرا نفس، میرے قوتیں اس کے لیے قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر انقلابات رونما ہو گئے ہیں؟ جہاں کہیں ہمیں خرابی نظر آئی تھی، کیا ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آزمائشوں سے دو چار ہو رہے ہیں کہ ان سننے کے بعد میری اور آپ کی آزمائشوں کے بندھن کھل گئے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اب بھی ایسا نہیں ہوا ہے تو ہم وہ مقام پر ہیں جہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جہاں انسان سامع کی حیثیت سے خاموش بیٹھ جاتا ہے تو وہاں انسان کامیابی کے دہانے کے ساتھ نہیں بلکہ ناکامی کے ساتھ دو چار ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی پکڑ آتی ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے وہ احکامات ان کے لیے حجت بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے تبدیلی کا باعث نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اس موضوع کے ساتھ کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گرے گلزار ہوتا ہے، اس مصداق میں ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب تک جو بیج زمین میں بویا جانا ہو، وہ زمین میں بونے کی بجائے اگر اس کو دیکھ کر اسے ستائشی نظروں سے دیکھتا رہا جائے، اگر اس کو گلاسز کے کبرڈز میں اس کو رکھا جائے، اس کو سجایا جائے، تو وہ کبھی طاقتور درخت نہیں بن سکتا، اور طاقتور درخت کسی کو فائدہ بننے والی کیفیت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کو جب تک زمین میں نہ بویا جائے، اس کے لیے وہ تمام مراحل جو آزمائشی دور کے ہیں، اس وقت تک اس پر آزمائشیں نہ آئیں، تب تک وہ مرحلہ نہیں آتا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو میری اور آپ کی زندگیوں میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ان اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے ادوار گزرے ہیں، ان تمام ادواروں کے درمیان میں کون کون سی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا کر انہوں نے کیا ثابت کر کے دکھایا، اور کیسی ان کی کیفیات رہی، اور کس طرح سے وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے۔ سامعین کرام، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس واقعے کی طرف میں اور آپ نظر ثانی کرنی چاہیے جو اس دنیا کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی وہ خاتون ہے جن کا پہلا خون کا خطرہ اس دنیا کے اندر پہلی شہید خاتون کی حیثیت سے منظر عام پر آ کر لوگ ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی اش کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامعین کرام، یہ خاتون کیا تھی؟ یہ خاتون وہ خاتون تھی
جنہوں نے عزم و استقامت کے ساتھ اپنے آقا کے سامنے یعنی ابو جہل جو ایک مشرک سردار تھا اس کے سامنے کھڑی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس عورت کی ذات کے سلسلے میں گفتگو کر کے دیکھا جائے تو اس نے اسے کتنی بار مطلب جو ہے بار بار لات اور عزا کی بار بار مطلب جو ہے تقلید کرنے کی، بار بار مطلب جو ہے اقرار کرنے کی، انہیں بار بار مطلب جو ہے مختلف آزمائشوں سے گزار کر مطلب جو ہے اس کی اتباع کرنے کی گزارش کرتا رہا۔ کبھی آگ پر لٹایا گیا، کبھی اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا، اور کہیں مطلب جو ہے انہیں چلچلاتی دھوپ میں اوپر پتھر رکھ کر لٹایا گیا اور مختلف طریقے سے انہیں پوچھا گیا، مگر ان کے استقلال میں کبھی کمی نہیں آئی، ان کی ایمان میں کبھی کمی نہیں آئی۔ آزمائشیں سہتی رہیں، پیٹھ کی چربی پوری مطلب جو ہے پگھل کر رہ گئی، جس کی بنا پر پوری پیٹھ مطلب جو ہے وہ جو جلے ہوئے تھے اس کے داغ مطلب جو ہے نظر آنے لگے، اس زخموں کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی، مگر ایک ہی ایک صدا تھی، اور وہ صدا تھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہی وہ صدا ہے جنہوں نے انہیں استقامت عطا کی۔ سامعین کرام، برچھا مار کر جب شہید کر دیا گیا اس وقت بھی وہی وہ اقرار کر رہی تھی۔ یہ ہے وہ استقامت، جب انسانوں کے دلوں کے اندر یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا وہ مسافر خانہ ہے جہاں سے گزر کر انسان کو اس حقیقی آقا کے پاس جانا ہے جہاں ان کے پاس انعامات موجود ہیں، جہاں اس کے کام نہ کر کے واپس جانے کے نتیجے میں وہی مالک اور آقا مجھے اور آپ کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو وہ خاتون اول تھیں جنہوں نے اپنا خون اس زمین پہ بہانا گوارا کر لیا، مگر اللہ کے اس قانون کو نہ توڑا، اللہ کے اس اقرار کو نہ توڑا، بلکہ اش کرتے ہوئے مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے دیکھتے رہ گئے، برچھا مار کر مطلب جو ہے شہید کر دیا گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے حالات ہیں جو مجھے اور آپ کو تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ تمام صرف سامعین کی حیثیت سے زندگی گزارے، نہیں، انہوں نے احکام الہی کو اپنی زندگی میں جاری کیا، لوگوں کے زندگیوں پر آزمائشیں آئی اور وہ صبر و برداشت کرتے ہوئے رہ گئے۔ آئیے دوسرا واقعہ ہم دیکھیں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مطلب جو ہے خاتمہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے، جس کا نام لبیبہ مطلب جو ہے تھا۔ یہ خاتون بھی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے خاتون تھی جس نے اللہ رب العالمین کے لیے اس احکام الہی کے مطابق شہادت دے کر اللہ کے اس دار اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی خادمہ یہ اللہ کے دین پر مطلب جو ہے ایمان لے آئی ہے، وہ پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے ان کو بار بار مطلب جو ہے اتنا تاریخ کے صفات بتاتے ہیں کہ وہ اتنا مارتے اور مطلب جو ہے جب وہ تھک جاتے تو پھر کہتے کہ میں صرف تھک جانے کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا ہے، ورنہ تجھے مارتے ہوئے میں تھکتا نہیں ہوں۔ اور وہ لبیہ بار بار مطلب جو ہے یہی کہتی تھی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی میں کامیابی ہے، تم جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، میں مطلب جو ہے اس سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ یہی وہ مطلب جو ہے زرخیزیت تھی، یہی وہ مطلب جو ہے الفاظ تھے جہاں جگہ بنانا شروع کر دیا تھا، سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس پر ضرب لگی اس وقت جب ان کی اپنی بہن یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے جب کلمہ شہادت کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہو گئی، جب یہ اطلاع ملی تو بہن کے پاس گئے، بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہن بھی آئے، بہنیں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کی بہن نے کہا کہ حضرت اے عمر، تم سوچ لو اور یہ جان لو کہ تم جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے، مگر اس دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جو انسان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، آخر وہ ایسی کون سی مطلب جو ہے چیز ہے جو میری بہن کو اس طرح مطلب جو ہے مار کھانے یعنی اپنی زندگی کو قربان کر دینے پر تیار کر دیتی ہے۔ یہ وہ سوچ مطلب جو ہے انسان کو وہاں پر روک دیتی ہے، اور یہی وہ سوچ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دار اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ سامعین کرام، آزمائشیں جب استقامت کے ساتھ اسے برداشت کرتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہیں تو چٹانوں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہیں، موم کو نرم کر کے مطلب جو ہے بہا دیتی ہیں، اور سمندروں کو مطلب جو ہے روانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ روانہ کر دیتی ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ طاقتیں ہیں جو تاریخ کے صفحات میں مجھے اور آپ کو بار بار مطلب کہتی ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جو انسانوں کو ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں اس طرح قوت بہم پہنچاتی ہے۔ واقعات کے اوراق کو الٹ کر دیکھا جائے تو واقعہ بھی قرآن مجید ہی کے درمیان میں موجود ہے، مگر کبھی قرآن
قرآن مجید کو اس انداز میں کبھی میں نے اور آپ نے پڑھا نہیں ہے، کبھی اس انداز میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مادہ لے کر مطلب جو ہے اس طرح غور و فکر نہیں کیا، ورنہ تو یہ واقعہ وہاں پہ بار بار ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں فرعون کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہی وہ فرعون تھا جو جبار تھا اور وہ اتنا مطلب جو ہے قہر زدہ ہو کر لوگوں پر اپنی زیادتیاں کرتا تھا، مظالم ڈھالتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بھی مطلب جو ہے اسی طرح کا رویہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کے مطلب جو ہے اعلان کے ساتھ ہی، اسلام کے اعلان کے ساتھ ہی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی مطلب جو ہے اس پر ایمان لے آئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ کہا گیا جاتا ہے کہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کیلے ڈال کر مطلب جو ہے ان کو ٹھونک دیا جاتا اور پھر ان پر مختلف طریقے سے ضربیں لگائی جاتی، ان کو مختلف طریقے سے جلایا جاتا، انہیں مختلف طریقے سے ضرب و کاپ کیا جاتا، مگر مطلب ہوا کیا، وہ کبھی بھی اس سے ڈسمس نہیں ہوئی۔ آخر ان کا انجام جو بتایا جاتا ہے وہ تاریخ کے صفحات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین خود ان کی تعریف کرتا ہے کہ ایسی خاتون جس نے اللہ رب العالمین کے پاس اس ظالم شخص سے نجات اور اس کے جنت کا تقاضا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس عورت کی آواز کو سن لیا تھا، اور انجام اس خاتون کا یہ ہوا تھا جہاں اس فرعون نے انہیں اونچی ایک بلند عمارت بنائی، اس پر لے جا کر کھڑا کر دیا، وہاں سے ڈھکیل کر مار کر مطلب جو ہے نیچے گرا کر انہیں ختم کرنا چاہا، مگر اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں سے ہی آسمان کی طرف بلا لیا اور انہیں وہ تکلیف نہ پہنچائی۔ یہ ہے وہ عزائم جب انسان اپنے آپ کو اسلام کے خاطر مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، تو تاریخ مطلب جو ہے جنم لیتی ہے، اور اس تاریخ کے درمیان میں آسمان کی طرف سے اللہ رب العالمین کی مدد میسر آتی ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں، ٹال مٹول کے نتیجے میں، چیزوں کو پسے پوچھ ڈالنے کے نتیجے میں، مغربی تہذیب کی الغار میں اپنے نفس کے مطلب جو ہے غلام بن جانے کے نتیجے میں وہ نہ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ نہ امداد ملتی ہے، نہ وہ مطلب ہدایت ملتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کو میسر آئی۔ سامعین کرام، اور آخ کا ایک اور حصہ پلٹ کر دیکھا جائے تو یہی فرعون کے دوران کے دربار میں ہی ایک اس کی بیٹی کی ایک غلام تھے، ایک خادمہ تھی، ان کے تعلق سے بھی آتا ہے۔ اس خادمہ نے اللہ کے دین پر اپنے آپ کو مطلب جو ہے سونپ دیا، اور اسی کے خاطر کلمہ طیبہ کے ساتھ وہ دار اسلام میں داخل ہو گئی، مگر اظہار اس ظالم مطلب جو ہے شخص کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر پائی تھی۔ ایک بار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے زمین پر گر گئی، جب وہ گر گئی تو بے ساختہ زبان سے بسم اللہ کے ساتھ اس کنگھی کو نیچے سے اوپر اٹھایا تو فوراً ہی اس کی بیٹی فوراً ہی پکار اٹھی اور پوچھی کہ تمہیں کس کے لیے کس کو پکار رہی ہو؟ کیا میرے باپ کو پکار رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اس خدا کو پکار رہی ہوں جو تیرے باپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کا اور میرا باپ ہے، میرا خدا ہے۔ اس وقت جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس نے شکایت کی اپنے باپ کے پاس، اس کے باپ یعنی فرعون کو غصہ آ گیا۔ غصے کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے مختلف مطلب جو ہے کیلے ٹھونک کر مطلب جو ہے مختلف گرم راکھ مطلب ان پر ڈالی جاتی، مگر اس کے باوجود وہ خاموش رہتی، صبر کرتی تھی۔ مگر ایک اور واقعہ دل ہلا دینے والا واقعہ آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس بچے کو لیا گیا، تیل مطلب جو ہے کڑائی میں فل گرم کیا گیا، اور وہ گرم کرتے ہوئے اس بچے کو اس کڑائی میں پھینک دیا گیا، اور وہ بالکل پوری طرح مطلب جو ہے اس میں تل کر بھن کر مطلب جو ہے خاک ہو گیا۔ اسی دوران میں ماں مطلب جو ہے مزلزل ہونے لگی۔ ایسے حالات میں بچہ اس کڑائی سے ہی پکار کر کہنے لگا، اماں یہ اللہ کا ایمان کا مطلب جو ہے تقاضا یہ ہے کہ اس وقت صبر کرو، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو جنت میسر آئے گی۔ بچہ خاک ہو گیا، بچہ مطلب جو ہے بھن کر مطلب تیار ہو گیا، مگر وہ خاتون صبر کے ساتھ مطلب جو ہے کھڑی رہی، اور آخرکار اسے بھی مار کر مطلب جو ہے شہید کر دیا گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی ہی میں وجود میں آئے۔ میری اور آپ ہی کی طرح وہ خواتین تھی جن کے ایمان مطلب جو ہے اتنے پختہ تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کے بچوں کو بھی اس راستے میں قربان کر دیا، تو ان کے درمیان کوئی مطلب تکلیف ان کو نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے خاطر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آئیے ایک اور مطلب جو ہے واقعہ لیتے ہیں جہاں مطلب جو ہے اپنے بچے ہی کو مطلب جو ہے اپنے سامنے مطلب جو ہے اس
اسے رخصت کرتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، وہ کیسا مطلب جو ہے سخت وقت ہوگا، وہ کیسا مرحلہ ہوگا، وہ کیسی ماں ہوگی۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ سلطنت بنو امیہ کا کار فرما بروا یزید سراپائے فسق و فجور تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ ان کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے اوقات میں اپنی خلافت کا اعلان مطلب جو ہے کر دیا گیا تھا۔ آپ کی عظمت و جلالت کا ہر شخص معترف تھا، اس لیے تمام دنیا اسلام نے اس صدا پر لبیک کہا اور ملک کا ہر حصہ ان کے حکم اور ان کے علم کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی حکمت عملی سے کے بعض صوبوں پر ان سے قبضہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تیاریاں کی۔ چنانچہ شامی لشکر نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا۔ اس وقت ابن زبیر اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس مشورے کے لیے وہاں پہ آ کر جمع ہو کر حضرت ماں سے مشورہ لے رہے ہیں۔ اس وقت ماں نے اپنے بیٹے کو جو بہترین نصیحت کی وہ دنیا مطلب جو ہے اپنی سیرت کے کتابوں میں سرخ مطلب جو ہے قلم کے ساتھ لکھتی ہے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میری آرزو ہے کہ تم لڑ کر شہید ہو جاؤ، میں صبر کروں گی، کیا تم کامیاب ہو کر آؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈک ہو جائیں۔ اور چنانچہ آپ نے لڑ کر جام شہادت پائی تھی۔ سامعین کرام، یہی وہ عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ تھے جو حجاج بن یوسف، جو سب سے زیادہ قہر دینے والا ظالم قسم کا جبار قسم کا بادشاہ اور گورنر تھا۔ سامعین کرام، اس حجاج نے حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ کی لاش کو سوری پر لٹکا دیا تھا۔ 3 دن گزر گئے اور والدہ حضرت اسماء رضی تعالیٰ عنہ کنیز کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کی لاش پر آئی اور لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال کے ساتھ اس حجاج کو مخاطب ہو کے پوچھا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا ایمان ہوگا اور کیسے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر اپنے بچے کو انہوں نے قربان کر دیا ہوگا۔ سامعین کرام، انہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا بیٹے کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو محمد بن ابو بکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصر میں قتل ہونے کے بعد گدھوں کی کھال میں ان کی لاش کو جلا دیا گیا اور اسماء بنت عمیس کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو سخت غصہ آیا، مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے آگے اپنی مطلب جو ہے بات رکھی، اپنی ہو گیا کی اور اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کے مرتبے کو اٹھانے کی اور صبر کی دعائیں کرتی رہی۔ سامعین کرام، یہ واقعات مجھے اور آپ کو پکار کر کہتے ہیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے، ایسے تجدید کی ضرورت ہے، ایسے قوتوں کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر اس گلستان میں وہ پھول کھلتے ہیں، وہیں جا کر انسان کامیابی کے دہانے پر پہنچتا ہے، وہیں جا کر انسان مطلب جو ہے بڑی بڑی مطلب جو ہے وہ کاوشیں کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، صرف باتیں سننے کے نتیجے میں، اجتماعات کے شرکت کے نتیجے میں وہ کامیابیاں میں کبھی میسر نہیں آتی۔ کبھی معاشرہ جو برائیوں سے اٹا ہوا ہو وہاں وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کبھی نہیں بن سکتا۔ سامعین کرام، اس ماں کا واقعہ بھی سننا مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ اس ماں کا واقعہ جن کا جو بیٹا تھا وہ آج کے دور کا وہ سب سے بڑا مطلب جو ہے وہ فقہی مطلب جو ہے مسائل پیش کرنے والا وہ انسان ہے اور ان کا نام ہے حضرت شافعی رضی اللہ عنہ۔ سامعین کرام، امام شافعی بہت بڑے محدث کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، فقہ کے حیثیت سے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اسی ماں نے اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے میدان میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے دور کے حساب سے دور دور جنگلوں میں بھیج دینا پڑتا تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کو روانہ کر دیا اور وہی وہ بچہ تھا۔ کئی سالوں تک وہ اپنی ماں سے جدا رہا مگر ہمیشہ تڑپتا رہتا تھا کہ اپنی ماں کے پاس وہ آئے اور اپنی ماں سے ملاقات کرے۔ لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ خواہش مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے ان پر غالب آ جاتی تھی اور آنکھیں مطلب جو ہے آب دیدہ ہو جاتی تھی۔ ان کے استاد امام مالک نے اس منظر کو دیکھا اور انہوں نے مطلب جو ہے پوچھا، کیا آپ اپنی ماں سے ملنا
ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے میں ماں کو ملنا چاہتا ہوں, اور اس ماں کے پاس مطلب بھیجنے کے لیے امام مالک نے مطلب جو ہے حکم دے دیا کہ ان کو بحفاظت ان کی ماں تک پہنچا دیا جائے. اور اس وقت وہ نکلے. وہ کہتے ہیں کہ میری دل کی عجیب کیفیت تھی, میں ماں کو ملنے کے لیے بے قرار تھا, اور میں اپنے ساتھ جب نکلا تو میرے ساتھ مطلب جو ہے ایک بڑا سا کارواں تھا. اس کارواں میں مختلف طریقے سے میرے پاس مطلب جو ہے مختلف چیزیں کپڑوں کی شکل میں, مختلف مطلب جو ہے گھریلو اس کی شکل میں, اور مال کی شکل میں بے شمار تحائف مجھے ملے. اور ان تمام تحائف کو لے کر میں ماں کو ملنے کے لیے روانہ ہو گیا. اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں مجھے لینے کے لیے ماں نہیں آئی. تمام لوگ جو اس بستی سے نکل آیا جہاں میں آیا تھا, وہ بستی والے مجھے دیکھنے کے لیے, میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اور وہاں مطلب جو ہے میں ماں کو ڈھونڈتا رہا. اور اس کے بعد جب ماں آئی تو اس وقت اس نے ایک الفاظ کہے. وہ کہا کہ میں نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اس مطلب جو ہے چمکتے ہوئے سورج کی مانند لوٹ آنے کے لیے کہا تھا, مگر تم اپنے ساتھ ماند پڑ جانے والے بے شمار وہ چیزیں لائے جس کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری یہ مال, یہ دولت جو تمہارے پیچھے مطلب جو ہے آئی بھی ہے, ان تمام کو تم رفع کرو تبھی میں تمہارے پاس آؤں گی. تو انہوں نے کہا اماں میں اب کیا کروں, مجھے بتائیے. اس ماں نے کہا کہ کہنے والوں کو پکار کر کہہ دو جو بھوکے ہیں آ کر ان چیزوں کو لے لے, جو ننگے ہیں چیزیں وہ مطلب آئیں اور اپنے لباسات کو لے کر اپنے تن کو ڈھانک لے, اور جن جن چیزوں کو جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں لے لے. سامعین کرام وہ ساری چیزیں مطلب ختم ہو گئی, اور وہاں سے وہ نکلے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے جیسے ہی ماں کو اونٹ پر میں بٹھانے لگا تو وہاں ان کی لکڑی جو تھی ہاتھ میں لاٹھی وہ نیچے گر گئی, اور نیچے غریب سی مطلب جو ہے ایک لاغر سی مطلب جو ہے خاتون بڑھیا جا رہی تھی, وہ نیچے سے اس لکڑی کو اٹھا کر انہوں نے مجھے دے دیا. تو ماں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو اس کو بھی دے دو. تو انہوں نے 5 درہم اسے دینے لگے. تو کہا کہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اماں میرے پاس اور کچھ ہے, مگر رات ہونے کو ہے, اگر میرے پاس یہ مطلب جو ہے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس وقت میں مجھے ضرورت پڑے تو اس کے میرے کام آ سکتے ہیں. ماں کا وہ ایمان افروز جملہ اگر میری اور آپ کی زبانوں سے نکلے تو یقین جانیے کہ میرا گھر, میرے بچے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے اس ماں کا بچہ تھا. اس نے اپنے بچے سے کہا بیٹا واہ کیا بات ہے, اس مالک حقیقی کی طرف تمہارے لیے کوئی ایمان نہیں ہے جو ساری زندگی مطلب تمہارے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے, اور تمہیں ان 5 مطلب درہموں پر اتنا مطلب جو ہے غرور ہے کہ جس کے بلبوتے پر تم اپنی آسانیاں مطلب جو ہے ڈھونڈتے ہو. ماں کی یہ الفاظ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے مطلب جو ہے بہت زیادہ ہلا کر رکھ دیا. اس کے نتیجے میں میں نے وہ بھی درہم انہیں عطا کر دیے, اور پھر جب وہ واپس لے کر اپنے بیٹے کو اپنی کٹیا میں مطلب جو ہے داخل کرنے لگی تو کہا کہ آج میرا بچہ جس طرح میں نے اس کو بھیجا تھا ویسا ہی خالی ہاتھ وہ نور لے کر آیا ہے جو میری کٹیا کو ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو منور کرنے کے لیے آج وہ تیار کھڑا ہوا ہے. شاباش بیٹا شاباش, میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں. آج وہ چاند مجھے میسر آیا ہے جس کی میں نے تمنا کی تھی. سامعین اکرام کیا وہ واقعات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بار بار پکار کر نہیں کہتے؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی ایسے واقعات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی ایسے واقعات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسے دل گردے کی مطلب ضرورت نہیں ہے جب مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے چیزیں پکار کر کہیں کہ ایسے الفاظ مجھے بھی کہنے کی ضرورت ہے, ایسے الفاظ کے ذریعے سے میرے بچوں کی بھی مطلب جو ہے تربیت کی مجھے بھی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر انسان کامیابی کے دہانے پر پہنچتا ہے, تبھی کہیں جا کر انسان گلے گلزار ہوتا ہے, اور تبھی کہیں جا کر انسان مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے انعامات کو حاصل کرنے کا خواہاں ہو سکتا ہے. ورنہ صرف مطلب جو ہے دہائی دینے کے نتیجے میں کبھی کامیابی میسر نہیں آتی. سامعین اکرام آئیے ایک اور واقعہ سنیں تاکہ ہمارے ایمان میں کچھ اور جلا بخش جائے. سامعین اکرام حجاج بن یوسف کے تعلق سے جیسا ابھی تذکرہ کیا جا رہا تھا یہی وہ تذکرہ ہے کہ وہ جبار مطلب جو ہے ظالم گورنر کی حیثیت سے منظر عام پر آیا تھا, اور اس نے اتنے ظلم کیے تھے کہ دنیا مطلب جو ہے ظلم سے بھر کر رہ گئی تھی. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اس حجاج نے ہر شہر کے والی کو خط لکھا تھا. ایک بار کا تذکرہ ہے کہ اس نے حکم لکھا تھا کہ جو دیہات اور کاشت چھوڑ کر
شہروں میں صنعت و تجارت کرنے لگے ہیں ان کو دیہاتوں کو واپس بھیج دیا جائے اور صنعت و تجارت سے ان کا رشتہ ختم کر کے انہیں زیارت اور کاشتکاری پر لگا دیا جائے۔ سامعین کرام، جیسے ہی یہ حکم آیا، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں اس حکم کے نفاذ کی کارروائی شروع ہوئی تو بلا امتیاز ان لوگوں کو بھی شہر چھوڑ کر دیہات اور کو واپس سدار جانا پڑا، یعنی جانا پڑا جو کئی پشتوں سے پہلے دیہاتیں چھوڑ کر شہر میں آ بسے تھے، یہاں اپنا کاروبار جما لیا تھا۔ جمایا کاروبار، شہر کی آسودگی حال زندگی چھوڑ کر دیہات واپس جانا پڑا تو بڑی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ خواتین، بچے، بوڑھے زار و خطار رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور بصرہ کے تمام علماء اور فقہاء نے سفارش کی، لیکن خود سرہما وہ حجاج کسی کی سفارش کو کیوں خاطر میں لاتا تھا؟ کیونکہ غرور میں مبتلا تھا اور اسی میں اس نے یہ احکام نافذ کیے۔ ایسے حالات میں تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ہی میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ بغاوت کی اور اس بغاوت کے نتیجے میں ایک جھنڈے تلے مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جہاد پر بیعت کی اور جہاد کا آغاز کیا۔ جیسے ہی یہ جہاد کا آغاز ہوا، لوگ متحد ہونے لگے۔ حجاج بن یوسف پریشان ہو اٹھا اور اس کے نتیجے میں اس نے لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دی، قید کرنا شروع کیا، قتل عام کرنا شروع کیا۔ اس میں سے ایک واقعہ اس طرح آتا ہے کہ وہاں اس نے لوگوں کو باقاعدہ طور پر پھر سے پکڑ کر ایک جگہ جمع کیا اور وہاں شکست خوردہ فوج سے حجاج نے تجدید بیعت کا مطالبہ کیا۔ سب نے مطالبہ منظور کیا، لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے روپوش ہو جانے میں سے غنیمت جانی اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس حجاج کے آگے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ بیعت جس پر لے رہا تھا وہ بیعت اس طرح تھی کہ وہ بار بار اقرار کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں بیعت کرتا ہوں، پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ عہد شکنی کے لیے تم کافر ہو گئے ہو۔ جو شخص اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیتا اس کی جان بخشش ہو جاتی تھی، اور جو انکار کرتا تھا اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی کہانیاں آتی ہیں کہ انہوں نے اس کے آگے سجود نہیں کیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں قتل عام ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، اس میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ عمر رسیدہ بزرگ تھے، وہ جو غیر جانبدار رہ کر دریائے فرات کے اس پار اپنی زندگی بحسن خوبی گزار رہے تھے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جنگ شروع ہوئی تو دنیا سے کنارہ کش اختیار کر لی تھی اور وہ وہاں پہ جا بسے تھے، مگر حجاج نے کہا کہ اپنے امیر کے ساتھ جنگ کرنا تمہارا فرض تھا، تم نے اپنے فرض سے کوتاہی کی، اس لیے اپنے کافر ہونے کا اقرار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 80 سال عبادت اور ریاضت میں گزارے ہیں، پھر بھی اپنے کافر ہونے کا اقرار کروں تو مجھ سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ حجاج نے کہا تو پھر میں تمہارا سر قلم کر دیتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سر قلم کر دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کافر ہونے کا اقرار کروں، پھر میری زندگی کے بہت سارے دن باقی جو رہ گئے ہیں، پھر میری زندگی کے بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، میں موت کی دہلیز میں قدم رکھ چکا ہوں، آج یا کل بہرحال دیر سویر مجھے اللہ رب العالمین ہی کے پاس جانا ہے، اسی لیے جو جی چاہتا ہے کر لو، میں کفر کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غصے سے بے قابو ہوتا ہوا حجاج حکم دے بیٹھتا ہے اور سر قلم ہو کر زمین پہ جا گرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ مضبوطی جہاں انہیں اپنی زندگی کا کوئی وہ احساس نہیں ہے، وہ اس منتقلی دنیا کو اپنے لیے شہادت تصور کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تصور کرتے ہیں اور جنت کے حصول کا ذریعہ تصور کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں اپنے گردن کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک اور بزرگ اسی اس میں موجود تھے جن کا نام تھا نقعی، تو ان کو بھی آواز دی گئی، وہ بھی حجاج کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا کہ تم بھی اقرار کرو کہ کافر ہونے کا اقرار کرو۔ انہوں نے گرج کر کہا کہ میں نہ کافر ہوں نہ کافر ہونے کا اقرار کرتا ہوں، میں گوارا بھی نہیں کرتا کہ میں کافر ہونے کا اقرار کروں۔ حجاج نے کہا کہ غور کرو کہ جہاد جلاد تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، تمہارا سر تمہارے جسم سے قلم کر کے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو جی چاہے کر لو، کل اللہ کے روبرو ملو گے تو پورا حساب کتاب کروں گا۔ غصے سے بے قابو ہوتا ہوا حجاج وہ حکم دیتا ہے جلاد کو، سر
سر خلم کر دیا جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ سامعین اکرام، آزمائشیں زندگی کی مختلف طریقے سے آتی ہیں، کہیں مطلب جو ہے جبار حکمرانوں کی طرف سے، کہیں گھروں کی طرف سے، کہیں ماحول کی طرف سے، کہیں رشتہ داروں کی طرف سے۔ ان تمام حالات میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جیسے پہنچی تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آیا تھا جس میں بہت سارے لوگ اٹھے تھے جو اپنے آپ کو نبی آخر ہونے کا مطلب جو ہے بار بار اقرار کر رہے تھے۔ اس میں سے بھی مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مطلب جو ہے شخص اٹھا، اس نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی اسود انسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس مطلب جو ہے نبی کے بعد دوسرا نبی وجود میں آیا ہے، مجھے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نبوت ملی ہے۔ ایسے وقت میں وہ فتنہ تھا جو معاشرے کے اندر بڑا مطلب جو ہے ہنگامہ پیدا کر چکا تھا۔ تو ایسے حالات میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں ایک مطلب شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے ابو مسلم خولانی کے نام سے جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ان کو تمام مجموعے کے سامنے لے آ کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں لکڑیوں کا بڑا سا مطلب جو ہے میدان میں وہ بڑا سا مطلب جو ہے لکڑی کا انبار جمع کر دیا گیا، اس میں آگ لگا کر الاؤ کو تیار کر دیا گیا اور ان کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تاکہ تمام لوگ جہاں جمع ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں کے سامنے اس صحابی کے ذریعے سے اقرار کرانے کے نتیجے میں وہ نبی اور رسول بن کر منظر عام پر آئے گا۔ تو اس نے اس فتنے کو انجام دینے کے لیے اس صحابی کو ساتھ لے کر انہوں نے اس وہاں الاؤ تیار کر کے وہاں پہ کھڑا کر دیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ضرور یہ آگ سے ڈر جائے گا، وہاں پھینکے جانے سے ڈر جائے گا، اور وہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سخت آزمائشی وقت تھا، وہاں پر لا کر کھڑا کر کے اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ تم کس پر ایمان لاتے ہو؟ کہا میں اللہ پر ایمان لاتے ہوں۔ آخری نبی کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ کیا میں بھی نبی اور رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت کہا کہ سوچ لو، آگ تیار کھڑی ہوئی ہے، الاؤ تیار مطلب جو ہے تیار کھڑا ہوا ہے، کیا اس میں تمہیں پھینک کر میں جلا کر رکھ دوں؟ اس نے کہا، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اس آگ میں ڈالا جاؤں، اس آگ سے میں جل جاؤں اور اس کا میں ایندھن بن جاؤں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچوں گا، وہاں سے انعام پاؤں گا، اور جو کچھ تمہاری پکڑ ہوگی وہ اس وقت مطلب جو ہے میں تمہیں پکڑ کر پوچھوں گا۔ یہ وہ مطلب جو ہے جذبات تھے جو اس وقت کے حالات میں ان کو جلا کر جو ہے راکھ کر دیا گیا، اور وہاں مطلب جو ہے لوگ تماشا دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ مگر سامعین کرام، جہاں انہوں نے یہ کام کیا تھا، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ جہاں مجموعہ عام کھڑا ہوا تھا، وہ اس شخص کی اس مطلب جو ہے کردار کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے واقعی مطلب جو ہے جھوٹے نبی بننے والے شخص کا انکار کر دیا اور اس کی بغاوت کے خاطر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے وہ انقلاب، جب انسان اس طرح مطلب جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہے تو وہاں کردار جنم لیتا ہے، لوگوں کو ہمت آتی ہے، تقویت پہنچتی ہے، ایک جتھا بننے میں انہیں آسانیاں پہنچائی جاتی ہے۔ جہاں انسانوں کے اندر کوئی کردار ہی نہ ہو، وہاں جتھا بنانے کے لیے کوئی مطلب جو ہے انہیں انقلاب ہی پیدا کرنے والی کیفیت ہمارے سامنے نہ آئے، صرف مطلب جو ہے نیوز دیکھ کر، مختلف مطلب جو ہے تقاریر سن کر، مختلف کمنٹس پاس کرنے کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں بدل جائیں، ماحول بدل جائے، حالات بدل جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ وہ کام کریں جس کے کام کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کے صفحات کی طرف اگر بڑھ کے اگر میں اور آپ دیکھتے ہوئے جائیں تو قرآن مجید کے اندر اصحاب اخدود کا قصہ آتا ہے۔ اصحاب اخدود کے قصے میں، کیونکہ قصہ لمبا ہے مگر میں مختصر کر کے اسے بتاتی چلو، وہاں ایک لڑکے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکا جو ایک جادوگر کے پاس جادوگری سیکھنے جاتا تھا، ساتھ ساتھ میں ایک راہب کے پاس علم دین بھی حاصل کیا کرتا تھا۔ اس علم دین کے خاطر جب انہیں معلوم ہوا کہ علم دین ہی کے خاطر جب لوگ ایمان لانے والے ہو گئے ہیں، تو ایسے حالات میں وہ اس کو بھی، یعنی اس راہب کو بھی اور ساتھ ساتھ میں اس لڑکے کو بھی قتل کرنے کی کوششیں اس وقت کے دور میں کی گئیں۔ احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس واقعے کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ وہاں پر
اس لڑکے کو مارنے کے لیے مختلف مطلب جو ہے اس وقت کا جلاد بادشاہ اس لڑکے کو مارنے کے لیے مختلف کوششیں کرتا ہے. کہیں پہاڑ پر لے جا کر پھینکنا چاہتا ہے, وہاں وہ لڑکا اللہ رب العالمین کے پاس دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ظالم سے بچا لے, تو پہاڑ ہل جاتا ہے, وہ نیچے گر پڑتے ہیں اور وہ بحفاظت واپس لوٹ آتا ہے. اسے کشتی میں سمندر میں پھینکنے کا مطلب جو ہے کہ یہ منصوبہ بنایا جاتا ہے, مگر وہاں پر بھی وہ لڑکا دعا کرتا ہے. اس کے نتیجے میں بھی وہ کشتی کو ڈبو دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس مطلب جو ہے مدد کے ساتھ وہ واپس بخیریت واپس آ جاتا ہے. لڑکا اسی طرح بچتا بچاتا رہتا ہے, مگر اس لڑکے نے اس بادشاہ کو جو مخاطب ہو کے کہا کہ سنو, تم مجھے مارنا چاہتے ہو, ضرور مار سکتے ہو, مگر اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ تم مجھے باندھو گے, اور باندھ کر جب تم وہاں پہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو گے, تمام لوگ جب جمع ہو جائیں تو اس وقت تم مطلب جو ہے میرے ہی تیر کو نکال کر مطلب جو ہے پکار کر کہو گے ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے. یہ کہہ کر مطلب جو ہے تم اس پہ مجھے مارو گے, سوری وہ تیر کو جب اسے مارنے لگیں گے تو تمہیں کہنا بسم اللہ الغلام, یعنی لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ یہ کہہ کے تیر مجھ پہ مارو, پھر میں مر جاؤں گا. تو اس بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی, اس نے اس لڑکے کو ایک جگہ مجموعے عام میں جمع کر کے لا کر کھڑا کر دیا, اور وہاں اسی کا ہی تیر لے کر اسی طرح کے الفاظ نکالے کہ یہ لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ یہ کہہ کر تیر مارا گیا. لڑکے کے کن پٹی پر مطلب جو ہے وہ تیر لگا اور وہ لڑکا مر گیا. واقع دودھ میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جیسے ہی مطلب جو ہے وہ لڑکا مطلب جو ہے اس طرح شہید ہو گیا, تو اس وقت وہاں موجود مجموعے عام کے اندر سب لوگوں نے پکار کر کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. جہاں بادشاہ اس ایمان لانے والی کی کیفیت ہی کو دیکھ کر اس کو ختم کرنا چاہتا تھا, اس لڑکے نے اپنے مرنے اپنی شہادت پیش کرتے ہوئے مجموعے عام کو دین پر مطلب جو ہے راغب کر دیا. سامعین کرام, یہ وہ واقعات ہے جو انسانوں کو زندگی بخشتے ہیں, یہ وہ واقعات ہے جو انسانوں کو عروج بخشتے ہیں. سامعین کرام, ایسا ہی نہیں ہے, آج کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں, آج کے دور میں بھی ایسی بڑی بڑی مطلب جو ہے کیفیات کو گزری ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, لوگ بڑے بڑے مطلب جو ہے اطمینان کے ساتھ بہت بڑا بڑا کام کر گزرے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اطراف میں جان کر دیکھیں اور صحیح معنوں میں ان تمام واقعات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تجدید کرتے ہوئے اس میں عزائم پیدا کرنے کی کوشش کریں, تبھی کہیں جا کر انسان کچھ کام کر گزرتا ہے. سامعین کرام, یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی تفسیر پہلی مطلب خاتون ہے جو اپنی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ اس منظر عام پر آئی ہے. اس قرآن مجید کا نام ہے نظریات فی الکتاب اللہ, یعنی اس کو لکھنے والی کون ہے؟ اس کو لکھنے والی ایک خاتون ہے جسے زینب الغزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سامعین کرام, یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے مصر کے اندر جو مطلب جو ہے مختلف طریقے سے جہاں مظالم ڈھائے گئے وہاں پر ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والی خاتون یہی زینب الغزالی ہے, جنہیں مختلف طریقے سے ضرب و کوب کیا گیا, جنہیں مختلف طریقے سے آزمائشوں سے دوچار کیا گیا, انہیں جیل میں ڈالا گیا, انہیں مختلف طریقے سے آزمائشوں سے گزارا گیا, مگر یہ خاتون تھی جنہوں نے عزم استقلال کے ساتھ وہ جو ہے تاریخ لکھ دی جو دنیا اش اش کر کے رہ جاتی ہے. اگر ان پر قدم بن کر ہم آگے بڑھیں تو یقین جانیے کہ آج بھی ایسے خواتین جنم لے سکتی ہیں, ان میں بھی ہمارا نام مطلب جو ہے شامل ہو سکتا ہے اور ہمارے گھرانے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. سامعین کرام, یہ اس وقت کے دور کا تذکرہ کیا جاتا ہے جب زینب الغزالی کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں مطلب جو ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا, اس وقت کا جو وہاں کا حکمران تھا, وہ مطلب جو ہے جمال عبد الناصر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مطلب جو ہے جبار تھا اور مظالم مطلب ڈھاتا تھا, اور یہ وہ خاتون تھیں جن کو ملاقات کے لیے وہ بلاتا ہے, مگر یہ خاتون تھیں جنہوں نے یہ کہہ کر مطلب جو ہے اس جمال عبد الناصر کے قاصد کو صاف صاف یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں ہرگز اس شخص سے ملاقات نہیں کر سکتی جس کے ہاتھ میں شیخ عبد القادر اودود شہید کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس بنا پر ان کو جیل جانا پڑا اور شدید قسم کی اذیتیں اٹھانی پڑی, اور یہ وہ خاتون ہیں جن کے پیچھے مطلب جو ہے مختلف لوگ پڑے
ہوئے تھے، حکومتیں پڑی ہوئی تھی اور ان کو ضرب و کوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سامعین کرام، ان کا سب سے بڑا کارنامہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جہاں وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے عرب کے اس میدان کے اندر، وہاں خواتین کو کوئی بھی مطلب جو ہے وہاں تعلیمی میدان نہیں تھا، خواتین کو پڑھانے کا اور انہیں تعلیم دینے کا کوئی رواج ایک وقت کے گزر جانے کے بعد وہاں وہ جہالیت نے مطلب جو ہے جنم لے لیا تھا۔ وہاں عورت کو صرف مطلب جو ہے غلام کی حیثیت سے اس طرح کی کاروائی کروا دیتے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہی وہ خاتون ہے زینب الغزالی، جہاں اس سعودی عربیہ کے اندر انہوں نے اپنی ساکھ کے ذریعے سے، اپنے بل بوتے کے ذریعے سے وہاں پہ انہوں نے خواتین کے لیے بڑی اہم مطلب جو ہے کام کیے، اور وہ ہے تعلیمی میدان کو کھول دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف مطلب جو ہے اس میں یہ اپنے خط و کتابات کیا کرتی تھی، خط لکھتی تھی کیونکہ ان کا قلم بڑا مضبوط تھا۔ ان کا باقاعدہ طور پر سیدات المسلمات کے نام سے ایک پرچہ بھی نکلتا تھا، جسے ہر مہینے کی چاند کے ساتھ ہی پہلی تاریخ کو یہ منظر عام پر آتا تھا۔ قلم کے بل بوتے پر وہ عوام الناس کے اندر بڑی تعداد میں وہ اپنی بات کو پہنچاتی تھی، لوگوں کے اندر انقلابات پیدا کرتی تھی، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتی تھی۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہ درس و تداریس بھی کیا کرتی تھی، جہاں یہ درس کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، تاریخ کے صفحات یہ بتاتی ہیں کہ 5000 سے زائد افراد وہاں جمع ہو جاتے تھے اور وہاں ان کی بات کو سنتے تھے، اور کبھی کبھی لوگوں کا ایک ایسا عظیم ریلا آ جاتا تھا جہاں تک بات مطلب جو ہے کنٹرول کرنا لوگوں کے لیے، حکومتوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ خاتون تھی کہ جن کی زبان کے اندر طاقت تھی، اور انہوں نے اپنی زبان اور قلم کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوا دیا تھا۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے مختلف حکمرانوں کو بھی وہ خط و کتابت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے مملکت فرمانروا شاہ سعود بن عبدالعزیز کو خط لکھنے شروع کر دیے تھے کہ تمام میدانوں میں مختلف شریعتوں کے احکامات کو جاری و ساری کیا جائے اور وسیع بنیادوں پر اسلامی خدمت کی مختلف پہلو اور دائرے پر روشنی ڈالی جائے۔ 1940 عیسوی کے اواخر میں زینب الغزالی نے سود سے پاک اسلامی بینکنگ کے قیام کا نظریہ شاہ سعود بن عبدالعزیز کے سامنے اس وقت پیش کیا جب عالم اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا، تاکہ مالی معاملات میں اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک بہترین نمونہ پیش کیا جا سکے۔ یہ کام کسی نے کیا ہے تو ایک خاتون نے کیا ہے، پیش مطلب جو ہے پیش رفت کیا ہے تو خاتون نے کیا ہے، کسی حکومت کو للکارا ہے تو ایک خاتون نے للکارا ہے۔ سامعین کرام، زینب الغزالی مطلب جو ہے اسی طرح مختلف طریقے سے انہوں نے 1951 میں ماہنامے میں ہفتہ واری مسلم خواتین سیدات المسلمات کے نام سے جو رسالہ انہوں نے نکالا تھا، اس میں مقامی لوگوں کی طرف سے مضامین لکھائے گئے، مختلف مقامات کے ذریعے سے سعودی عرب حکومت کو ایک اسلامی و دینی حکومت ہے، اس سے امت کو بڑی امیدیں وابستہ ہے، انہوں نے خط میں لکھا اور امید ظاہر کی۔ جب 1950 کے آغاز میں شاہ سعود نے مصر کا دورہ کیا تو انہوں نے مسلم خواتین کے مرکزی دفتر کا بھی معائنہ کیا اور ان کی مجلس اسلامیہ کے اراکین سے ملاقات بھی کی۔ زینب الغزالی نے اس وقت خواتین کے رسالے کا جو شمارہ شائع کیا، ان کے سر سرخ پر انہوں نے شاہ سعود کی تصویر بھی شائع کر دی۔ زینب الغزالی ہر سال مصری خواتین کے لیے بڑے وفد کے ساتھ حج کے لیے بھی جایا کرتی تھی اور وہاں انہوں نے شاہ سعود سے ملاقات بھی کی، اور 1950 میں مملکت سعودیہ میں سرکاری حکومتی سطح پر لڑکیوں کے تعلیم کا باضابطہ کوئی نظام قائم نہیں تھا، تو ان لڑکیوں کے تعلیم کا نظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا، اور اس لیے زینب الغزالی نے وہاں اپنی پیش رفت رکھی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کو اٹھا کھڑا کیا جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان کو صحیح معنوں میں مطلب جو ہے علم سے آراستہ کیا جائے، کیونکہ ماؤں کے گودیں جب مسلمان ہو جاتی ہیں تو اس معاشرہ مسلم معاشرہ بن جاتا ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ انہوں نے شاہ سعود کے سامنے اس بات کو رکھا تو اس بات کو وہ رد نہ کر سکے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر اسلامی تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ طور پر خواتین کے تعلیم کا نظم کیا گیا۔ سامعین کرام، انسانوں کو محنت کی ضرورت ہے، انسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، انسانوں کو نصیحت کی ضرورت ہے، انسانوں کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف انسان یہ سوچے یہ بحیثیت خاتون صرف میرا کام چولہا چکی ہے، وہاں پر ہی میں بیٹھی رہوں گی، کوئی کام
کام نہیں کروں گی، نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کمانے کے لیے، معاشی مطلب جو ہے استحکام کے لیے باہر نکلنا نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے میری اور آپ کی طرف دیکھ کر بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنے قلموں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اپنے مطالعے کے ذریعے سے اور اپنی مطلب جو ہے بارواب شخصیت کے ذریعے سے ہم اپنی بات کا لوہا منوا کر رہیں گے، اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو مطلب منور کریں گے، اپنے گھر کے اطراف کے لوگوں کو منور کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو منور کریں گے، اور جہاں جہاں تک ہماری طاقت پہنچتی ہے وہاں اس طاقت کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے۔ تبھی کہیں جا کر انسان گلے گلزار بنتا ہے، تبھی کہیں جا کر ماحول کو سازگار کر سکتا ہے، تبھی کہیں جا کر انقلاب عظیم لے آ سکتا ہے۔ کیا صرف آپ امید لگا کہ میں اور آپ بیٹھے کہ دعائیں کریں گے تو جنت مل جائے گی، خیالوں میں بسیں گے تو جنت مل جائے گی، کسی پیر بابا کے پاس جائیں گے تو جنت مل جائے گی، یا پھر مطلب جو ہے چند نمازیں یعنی عبادات کر لیں گے تو جنت مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو تاریخ کے صفحات میں واقعات بار بار پکار کر کہتے ہیں کہ انسان جب تک اپنے آپ کو فنا فی الاسلام نہیں کر دیتا وہاں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیونکہ مظالم ڈھالے جا رہے تھے، مختلف طریقے سے لوگوں کو ستایا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آنکھیں لال کرتے ہوئے اس صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے انہیں مطلب جو ہے نوچ دیا جاتا، سارے جسم کے گوشت کو نوچ دیا جاتا اور گڑھا کھودا جاتا، آدھا گھڑے کے اندر آدھا دھڑ گھڑے کے باہر تھا، اور تلوار کے ذریعے سے ان کے جسموں کو آدھا آدھا مطلب کر کے ان کو کاٹ دیا جاتا، تب بھی انہوں نے اللہ کے پاس مدد کا تقاضا نہیں کیا تھا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ سامعین کرام، آزمائشیں ضرور آتی ہیں، اس آزمائشوں کے دور میں مجھے اور آپ کو ثابت قدمی ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہیں حواریین، ہم ہیں انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے بندے، جب پکار جاتے ہیں تو تیری خاطر ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، بقر عید قریب سے قریب آ رہی ہے، یہی وہ بقر عید ہے، اس کا پیغام وہی ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر کے ثابت کر دیا، کہا کہ چھرا رکھ کر جہاں اللہ کے حکم کے آگے وہاں انہوں نے اپنا چھرا پھیرا تھا، اللہ رب العالمین کو وہ ادا پسند آئی تھی، اسی کے نتیجے میں ہی اللہ رب العالمین نے قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے اس کو رواج دے دیا۔ سامعین اکرام، قربانی ایسی ہوتی ہے، قربانی کے لیے خود ہی نہیں اپنے اولادوں کو بھی اس میدان کے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم پکار کر کہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اور اولاد پکار کے کہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو کر ڈالیے ابا جان، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ کیا میری اور آپ کی اولادیں ایسی ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا گھر ایسا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عزم ایسا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے ایمان کی کیفیت ایسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو یقین جانیے کہ یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو حجت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا کریں گی، اور مجھے اور آپ کو اس میدان عمل میں گھسیٹ کر لے جائیں گی، اور وہاں میں اور آپ کتنا ہی مطلب جو ہے آہ بقا کرتے رہے، کتنا ہی ہم التجائیں کرتے رہے، کتنے ہی ہم حسرتوں میں مبتلا ہو جائیں، کتنا ہی ہم پچھتاتے رہیں، وہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہاں مجھے اور آپ کو انعامات سے ضرور مطلب جو ہے عطا کر دیا جائے گا، جب میں اور آپ ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان احکامات الہی کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کریں گے، تو تبھی کہیں جا کر کامیابی کے دہانے پر پہنچیں گے، انعامات سے مطلب جو ہے آراستہ کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ سامعین اکرام، ان تمام خلاصے کا ایک آخر میں نصیحت یہی ہے کہ احکام الہی پردے کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، مغربی قوتیں ہی نہیں بلکہ حکومتی لیول پر الغار میرے اور آپ کے شرعی احکامات پر کی جا رہی ہے، وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے انہیں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں میرا اور آپ کا ایمان کہاں ہے؟ میرا اور آپ کے اندر مطلب جو ہے وہ سیف جذبات کہاں ہیں؟
جہاں پکار پکار کر خدا مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے پہ آؤ، یہی تمہاری طرف نجات کا راستہ ہے، یہی وہ نجات کا راستہ ہے، تمہیں کامیابی کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کا تقاضا کیا ہے؟ کیا امت مسلمہ پوری کی پوری ایک جتھا بن کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے کہ کیا سارے کے سارے مطلب جو ہے وہ تمام خواتین جن کو پردے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ تمام کی تمام اپنے سروں سے لے کر پیر تک مطلب جو ہے پردے کے ساتھ ملبس ہو کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے؟ یا پھر مطلب جو ہے آج بھی ہم نہ کبھی چہرے کا پردہ نہیں کریں گے، کبھی مطلب جو ہے پورا مطلب جو ہے جلبیہ بھی نہیں پہنیں گے؟ تو کیا اگر ایسا معاملہ ہے تو کیا امت مسلمہ خیر کے ساتھ انجام خیر تک پہنچ سکتی ہے؟ سوال آپ کے درمیان ہے، سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور امت کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، امت کا فیصلہ آپ کر دیجئے، اور آپ ہی کے نتیجے میں مستقبل بنتا ہے، آپ ہی کے نتیجے میں ہمارا اس معاشرہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے، آپ ہی کے نتیجے میں حکومت کو زیر کیا جا سکتا ہے، اور آپ ہی کے قوت کے نتیجے میں ہمارے بچے وہ ایمان افروز ہو سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں سارے کا سارا مطلب جو ہے معاملہ اللہ کی طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اگر مطلب بات دل کو لگی ہو تو عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیے، اور یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم وہ خواتین ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین تھے، آج ہم بھی ویسی خواتین ہیں، ہم بھی اسے نفاس کے ساتھ ویسا ہی کام کرنے والے ہم تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ جنت کی بشارتیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت بھی ملنے کے لیے بے قرار ہیں اور اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اتنے گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد جتنا کچھ سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ محفوظ رکھے، اسے بار بار ہمارے لیے اعادے کا سامان بنائے، ہمارے لیے نصیحتوں کا سامان بنا دے، اور ہمارے لیے شعور کے احساس کے ساتھ اس میں بیداری پیدا کر دے، اور ساری امت مسلمہ کو ایک جتھا ہو کر شریعت الہی کے احکامات کی پاسداری کرنے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔